معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو ایک نہایت عام ترین موضوع پر ہوگی، جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بھی ہے اور ہماری عائلی و معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی۔ آج کی گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے دائرے میں عقائد اور عبادات کے تصورات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاملات کا بڑا وسیع دائرہ موجود ہے۔ دین اسلام میں جہاں مسلمانوں کو عبادات، عقائد کی تصحیح کے ساتھ ساتھ معاملات اور اخلاقیات کا جو درس دیا، اس میں ہماری گفتگو کا آج نقطہ اخلاقیات پر ہے۔ وہ مورل ویلیوز جو کسی فیملی اور معاشرے اور سوشل ایکٹیویٹیز کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑھ کے ممید و معاون ہوتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس ٹاپک پر ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے پاکستان میں یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے پوری دنیا کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام اس کائنات کا وہ واحد دین ہے جو صرف عبادات و عقائد کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اخلاقیات اور معاملات کی بہتری پر بھی زور دیتا ہے، بلکہ حقوق اللہ کی پاسداری میں تو کہیں ریلیکسیشن آپ کو نظر آئے گی، حقوق العباد کی تکمیل کا زیادہ زور ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اور اسلام کو ماننے والے، دین اسلام کے پیروکار، اور وہ ملک جس کو بنایا ہی اس بنیاد پر گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پاکستان کے اندر ایسے واقعات کہ جس سے سر شرم سے جھک جائے، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا ایک ایک جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہوگا، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام کا تصور حیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سی فلیکسیبلٹی ہے معنی کے اعتبار سے۔ اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو اس آیت میں 3 بنیادی نکات بیان ہوئے۔ اس آیت میں پہلا نقطہ یہ بیان ہوا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی، بے حیائی پھیلے۔ دوسرا نقطہ فرمایا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت کے لیے دردناک عذاب، یعنی دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا دردناک عذاب کیا ہے کہ ان کے لیے رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، رسوائی اور ذلت اور لعنت کا طوق ان کے گلے میں ڈل جاتا ہے۔ وہ باوجود اس کے کہ فیمس ہونے کے لیے بہت سے تگ و دو کریں، لیکن ایسی رسوائی، ایسی ذلت جو ان کے لیے معاشرے کے اندر گٹ گٹ کر جینے پہ مجبور کر دیتی ہے۔
فحاشی اور عریانی کے بارے میں جو اللہ نے کرائیٹیریا قرآن میں بیان کیا، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دوسرا نقطہ اور تیسرا نقطہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک وہ بات ہے جو ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنے انالیسس سے نکالتے ہیں، تجزیہ سے اس کو دریافت کرتے ہیں، اور ایک وہ حکم ہے جو اللہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ادا فرماتا ہے۔ بتائیے جو ہماری فکر اور سوچ کا نتیجہ وہ بہتر ہے یا جو اللہ کی حکمت کے ذریعے حکم ملا وہ بہتر ہے؟ اللہ کی حکمت والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل، ہمارا فہم، ہماری سوچ، ہمارا ادراک، ہماری مینٹلٹی، ہماری تھنکنگ پار، ہماری سکھانے کی صلاحیتیں، ہماری سمجھنے سمجھانے کی صلاحیتیں، یہ ساری ناقص ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی ہر چیز کا انالیسس عقل سے کرتے ہیں، جو سب سے چھوٹا سورس آف نالج ہے۔ ہم اپنے علم عقل کی بنیاد پر جس چیز کو اگرچہ بہتر بھی سمجھتے ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ چیزیں جو تم جانتے ہو وہ تمہاری حقیقت کے اعتبار سے تمہیں ان چیزوں تک رسائی نہیں۔ اللہ جو اپنی حکمت کے ذریعے عطا فرماتا ہے، رب قدوس تم سے کئی گنا بہتر جاننے والا ہے۔ انسان کہتا ہے جی معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی جی مرد و زن کے اختلاط کے بغیر۔ ایک چینل والا کہتا ہے ہماری ریٹنگ نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ ہم کسی فیمیل کو نہ بٹھائیں۔ ایک شیمپو کا ساشے 20 روپے بیچنے والا کہتا ہے کہ جب تک میں عورت کی عریاں تصویر نہ لگاؤں تو میرا 20 روپے کا شیمپو کا ساشے نہیں بک سکتا۔ یہ ہماری عقل ہے کہ ہم میڈیا کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ڈیفرنٹ چیزوں کی تشہیر کے لیے بے پردہ عورتوں کے ذریعے تشہیر کروا کر اپنی چیزوں کی مارکیٹ ویلیو بڑھاتے ہیں۔ ایک وہ حکم ہے جو اللہ اپنی حکمت کے ذریعے دیتا ہے۔ ہم اپنی ساری کی ساری چیزیں اپنی عقل و فہم سے جتنی بھی بڑھا دیں، حکمتیں اور احکام الہی تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے آج ایک سیکولر اٹھتا ہے، آج ایک لبرل اٹھتا ہے اور وہ معاشرے کی ویلیوز کو گنانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں معاشی ترقی میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اصل میں اس قوم کے ذہن سے یہ تصور نکال دیا کہ تمہاری شان کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے۔ ایک شیر تھا جنگل میں، وہ ہرن کے ساتھ، ہرنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پل بڑھ کے جوان ہوا، جیسے ہی شیر نے حملہ کیا ہرنوں کے ساتھ وہ بھی بھاگ گیا۔ شیر اس کو کہتا ہے تو تو شیر ہے، اس نے کہا نہیں میں تو ہرن ہوں۔ اصل میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس شیر کی ایک دھاڑ سے پورا جنگل کانپ اٹھتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں مومن تیری بھی شان یہ ہے، تیری ایک آواز سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، 1965 میں میجر اٹائر افضل نے لکھا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے بارڈر پہ کھڑے ہو کر آدھی سے زیادہ جنگ تو نعرہ تکبیر اور رسالت سے جیت لی تھی۔ اللہ نے مومن کے نعرے میں جب اتنی طاقت رکھی ہے تو اس کی گولی میں کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ اس لیے اقبال نے کہا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، آہو کہتے ہیں ہرن کو، کہ ان شیروں کو بتاؤ کہ تم شیر نہیں تم ہرن ہو، بکریاں ہو، بکروں کی طرح رہو۔ ان کو جب پتہ چل گیا کہ ہم شیر ہیں تو پھر تو ان کی ایک ایک للکار سے باطل کے اوانوں میں زلزلہ طاری ہوگا۔ علامہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں شیر ہوں۔ مسلمان کی سوچ، فکر، اس کے کردار اور سیرت کو اس طرح ملیا میٹ کیا کہ آج تربیت کے فقدان کی وجہ سے ایک مومن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میری شان کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو وہ مسلمان ہے جو
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں موتا کے میدان میں 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومیوں پہ فتح حاصل کر لی، جو کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، ایران کی بادشاہ سے ٹکرا گئے، نہ اسباب ہے نہ کچھ ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو 313 8 اور 7 تلواروں کے ساتھ ان لوگوں سے ٹکرا گئے جو ہزار تلواروں کے ساتھ تھے۔ علامہ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بار و بر در گوشائے دامان اوس۔ فرمایا جب دل میں سچی محبت سرکار کی آ جائے گی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اگر ہم شریعت کی تاریخی انداز میں انالیسس کریں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہمارے آقا نے جب اس جہالت کے اندھیرے میں اسلام کی بنیاد رکھی مکہ مکرمہ میں، آپ مجھے بتائیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں جس وقت بے حیائی، فحاشی، عریانی کو عروج پر دیکھا، جہاں ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، جہاں برائیاں کر کے اشعار میں لکھ کر بیت اللہ کی دیوار سے لٹکایا جاتا ہے، جہاں فحاشی عریانی عام ہے، جہاں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، جہاں ایک بیٹا ماں کے گلے میں رسی ڈال کر اسے منڈی میں بیچ کے آتا ہے، جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دباتا ہے۔ بتائیے اس معاشرے میں ہمارے آقا نے جب اسلام کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے ہمارے آقا نے کس چیز کا درس دیا؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، کس کا؟ نماز تو 10 سال بعد آئی، 10 نبوی تک نماز تھی نہیں۔ ہمارے آقا نے سب سے پہلے اس معاشرے میں جو تصور دیا وہ خوف خدا کا تھا، اللہ سے ڈرنے کا تھا۔ انسان گناہوں سے 2 وجہ سے بچتا ہے، ایک لوگوں کے ڈر سے، دوسرا خدا کے ڈر سے۔ لوگوں کا ڈر ہو تو چھپ کے گناہ کرتا ہے، خدا کا ڈر ہو تو چھپ کے بھی نہیں کرتا۔ یہ 2 وجہ ہے نا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں سب سے پہلے خدا کا خوف پیدا کیا، اور یہ جب خوف دل میں بس گیا پھر وہ لوگ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر اسلام نے تصور دیا، کہا بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو حسن سلوک ہے، ماں ہے تو خدمت کرنی ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑا اونچا مقام دیا۔ شومی قسمت سے آج سیکولرزم اور ایتھزم کی بہت سی چیزوں کو ہمارے معاشرے میں عام کیا۔ آج عورت کے پردے کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کی وجہ سے آج جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں ان کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، ہماری عزت کی جگہ مینار پاکستان پر جب ایک بیٹی کے ساتھ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سارے سر شرم سے جھک گئے، تو گورنمنٹ نے 4 بندوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 4 لوگ عہدے سے ہٹے، دوسرے دن پھر ماں بیٹی کے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور نے زیادتی کی۔ تو کیا عہدے سے ہٹانے سے بے حیائی رکی؟ اور بولیں تو صحیح، تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کے جی عہدے سے ہٹا دیں گے پولیس افسران کو تو بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ بے حیائی اس وقت ختم ہوگی جب آپ اپنے اداروں میں تربیت کا اہتمام کریں گے، جب ماں بیٹی کی تربیت کے حوالے سے آپ اہتمام کریں گے۔ کتنی سوشل میڈیا پر سیکشول جو ویب سائٹس ہیں ان پہ پابندی لگی ہے، ایک بھی بند نہیں ہوئی۔ جب معاشرے کے اندر ایک نوجوان ان برائیوں کی ویب سائٹ کو دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پر جس وقت یہ برائیاں بڑھتی ہیں تو پھر معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جاتا، پھر اخلاقی اقدار میں گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کتنے سوال کری؟ اور یہ کمپلسری ہیں، اس میں ایک بھی چوائس نہیں ہے کہ بندہ کہہ دی چلو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کا، اور پیپر بھی دنیا میں آؤٹ کر دیا۔ اور میں لوگوں جب آؤ تو قیامت میں 5 سوالوں کا جواب تیار کر کے آنا۔ لا تزول قدم ابن آدم
یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے قیامت میں وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا اے بندے ہم نے تمہیں 20 30 40 50 60 70 80 سال زندگی دی، بتا تو نے زندگی کہاں گزاری ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کہاں گزاری؟ اور یہ 5 سوال آج آپ نے یاد کر کے جانا ہے اور گھر میں جا کے سب کو بھی بتانا ہے۔ یہ 5 سوال کمپلسری ہیں، ایک میں بھی چوائس نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن قدم نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ 5 کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال اپنی عمر کدھر گزاری؟ دوسرا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتا اپنی جوانی کدھر گزاری؟ ساری ٹک ٹاک میں گزار دیا ہے یا کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے کہ ساری بے حیائیوں میں گزار دی ہے؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کدھر گزاری؟ تیسرا سوال ومالہ من این اکتسبہ، بتا تو نے مال کمایا کدھر سے ہے؟ حلال حرام کی تمیز کی کہ جدھر سے مرضی آتا جائے، کہاں سے کمایا؟ تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، بتا تو نے مال کو خرچ کدھر کیا، کمانے کے بعد اس کو لگایا کدھر؟ اور آخری 5واں سوال ماذا عمل فیما علما، جو علم تیرے پاس تھا بتا تو نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان 5 سوالوں کا جب تک کوئی جواب نہ دے دے قیامت میں اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی زندگی کہاں گزری پوچھا جائے گا، جوانی کدھر گزاری، مال کدھر سے کمایا، خرچ کدھر کیا، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا۔ گرامی قدرات، آج بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور معاشرے کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ یہ بے حیائی بڑھ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اور میں پہلی نبوت کے کلام میں اس شریعت میں اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو مرضی کرتا جا۔ جب حیا نہ رہے تو بیٹی ماں اور بہن کی عزتوں کی بھی تار تار ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنی عقل سے سوچیں، ایک وہ ہے جو رب ہمیں حکم عطا فرمائے۔ عورت کو منع کیا گیا بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ آج ایک شخص کہتا ہے جی موبائل فون ہے، ایپ ہے ہمارے پاس، آج کیا ضرورت ہے جی عورت کے لیے محرم کی؟ ہم کہتے ہیں اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جہاد پہ لے کے جا رہے ہیں، میں حاضر ہوں لیکن میری بیوی حج کا سفر اختیار کر چکی ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں یا جہاد پہ جاؤں؟ فرمایا جہاد کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کے ساتھ جا۔ حج جیسی مقدس عبادت پہ بھی عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، تو جب بغیر محرم کے عورتیں نکلتی ہیں تو پھر بے حیائی فروغ پائے گی، تو اور کیا ہوگا؟ کہ رکشہ ڈرائیور کو ہم پکڑ کے جوتے لگائیں گے؟ لیکن اس میں ہم نے بھی تو اسلام کے قانون کو توڑا ہے نا۔ اسلام تو کہتا عورت کے لیے کچھ حدود ہیں، مرد و زن کے اختلاط سے اسلام نے منع کیا، کو ایجوکیشن سے اسلام نے منع کیا، کچھ مابین اسلام نے اصول رکھے، عورت کو پردے کا حکم دیا۔ جب عورت پردے سے آزاد ہو کر نکلتی ہے تو پھر تباہیاں ہی تباہیاں۔ سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے تربیت گاہ اس کی گھر، اس کی ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلے ایک بیٹی نے اپنی ماں باپ کو دیکھنا ہے، اور جیسا تربیت کا ماحول ہم گھر میں دیتے ہیں اسی انداز میں بیٹے بیٹیاں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر آج ایک ماں موبائل پکڑ کے بیٹی کی ٹک ٹاک بنا کے اپلوڈ کرے اور ایک باپ پارکوں میں لے جا کے اپنی بیٹی کی ٹک ٹاک بنا کے اپلوڈ کرے اور فخر کا اظہار کرے، مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر ڈوب کر مرنے کا اور کیا مقام ہے؟ وہ بیٹی جو بیٹے کو تربیت کرنا تھی وہ تو بہت دور تک ہم چلے گئے۔ آج کی ماں محمد بن قاسم کو کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ آج جس طریقے کے ساتھ پری پلان طریقے سے ہمیں اسلام سے دور کر کے ہماری عظمتوں کو اس انداز میں بہا دیا کہ آج مسلمان کا بچہ بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کا ایک انداز میں اس انداز کو اپناتا ہے کہ راتیں ساری بے حیائی میں گزر رہی ہیں۔ ویب سائٹ نے تباہیوں کی طرف انسانوں کو لے آئے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل میں پوچھتے ہیں بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سارے صحابہ چپ، کسی نے جواب نہیں دیا۔
بات آئی گئی ہو گئی۔ مولا علی گھر آئے اور سیدہ کائنات سے پوچھتے ہیں، آج سرکار نے بڑا عجیب سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مولا علی اگلی محفل میں آئے تو سرکار سے عرض کرتے ہیں، پیارے آقا آپ نے محفل میں سوال کیا تھا، جواب دوں؟ میں ہاں، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اس کی طرف دیکھ نہ سکے، کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، یہ سب سے بہتر ہے۔ سرکار نے مسکراتے کہا، لگتا ہے یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ مولا علی نے مسکراتے کہا، ہاں پیارے آقا یہ جواب فاطمہ الزہرا نے دیا۔ سیدہ کائنات کے جب وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، آج میں بڑا پریشانی کے اندر ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پوری زندگی میرے جسم کی حیت کوئی نہیں دیکھ سکا، آج وصال کے بعد جب میرا جنازہ چارپائی پہ رکھ کے اٹھایا جائے گا میرے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے گی، میں اس پہ بڑی پریشان ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حبشہ میں ہم نے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں عورتوں کے، جب عورت کا جنازہ اٹھتا ہے پہلے کھجور کی شاخیں رکھی جاتی ہیں، پھر کپڑا ڈال کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا آپ نے مسئلہ حل کر دیا اور وصیت کی، کہا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری چارپائی پہ پہلے کھجور کی شاخیں ڈالنا، پھر اوپر چادر ڈالنا۔ زندگی میں میری حیت کوئی غیر محرم نہ دے سکا، وصال کے بعد کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو آج اگر ایک بیٹی جینز پہن کے جا رہی ہے، چست لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بتائیے سیدہ کائنات کی کنیز تو وہی ہے جس نے اپنی جسم کی حیتوں کو چھپا کے رکھا۔ قیامت کے دن بھی اعلان ہوگا، سب لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، منادی ندا دے گا، غضوا ابصارہم، سارے اپنی نظروں کو جھکاؤ، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آنے لگی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کا تصور دیا۔ آج کی عورت کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اقبال نے کہا، علامہ فرماتے اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ آج جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی دقیانوسی باتیں ہیں۔ آج لوگ ماڈرنزم کی طرف جاتے ہوئے اپنی حقیقت کو بھی بھول بیٹھے کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے، ہماری سویلائزیشن کیا ہے، ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں وضع قطع لباس کے اندر، حیت اور خد و خال کے اندر بھی ہمیں اصول دیے ہیں۔ اسلام تو اخلاق کی بات کرتا ہے، اسلام نے تو ہمیں اپنی آنکھوں میں بھی حیا پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ایک والد کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کہتا ہے جی انجینئر بنانا ہے، ایک کہنا ہے جی میں نے کامرس پڑھانا ہے۔ آپ سب کچھ پڑھائیں، یہ فنون ہے، علم نہیں ہے۔ جو بچی ڈاکٹر پڑھ رہی، میڈیکل پڑھ رہی ہے تو وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ جو بچہ میڈیکل پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ کا سٹمک خراب ہوگا تو کون سی دوائی دینی ہے، دل میں کیا پرابلم ہے، وینز کون سی کہاں جا رہی ہیں، یہ علم نہیں، یہ فن ہے۔ جو انجینئر بن رہا ہے وہ تو روڈ بنا رہا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے، میپ بنا رہا ہے، وہ تو فن ہے۔ جس نے کامرس کو پڑھا وہ تو اکاؤنٹنگ ساری زندگی کرے گا، یا اکنامکس پڑھنے کے بعد معیشت کے زاویوں کو طے کرے گا۔ یہ طلب ہے، یہ رصد ہے، یہ قانون تقلیل فائدہ مختتم، یہ قانون مساوی فائدہ مختتم، یہاں سے اس چیز کو بڑھاؤ، یہاں سے کم کر دو۔ یہ سارے فنون ہیں، علم نہیں ہے۔ العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ، علامہ قاری کہتے ہیں علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو تمہیں خدا کے قریب کر دے، یہ علم نہیں ہے جس کو آپ علم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، یہ علم خودی ہے۔ جب آپ کو اللہ اس کے رسول کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو آپ کے یہ 4-5 فٹ کے قد میں تسخیر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں پھر تم اس بلندی پر پہنچو گے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ کہا یہاں کون سمجھتا ہے ان چیزوں کو، کون ان مقالات کو پڑھتا ہے؟ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے،
علامہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، ان کی نظر سے یہ چیزیں آئیں نہ کہ حضرت خالد بن ولید تو وہ ہیں جنہوں نے موتا کے میدان میں اپنی تلوار سے 7 تلواروں کو توڑ کے رکھ دیا، جن کے جسم پہ ایک بالشت ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ ان کو کیا معلوم کہ حضرت فاروق اعظم نے ایسا اکنامک سسٹم دیا جس سے 22 لاکھ مربع میل پر ہر انسان خوشحال ہوا۔ غیر مسلم بھی اپنے دامن اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ حکمران دے تو فاروق اعظم جیسا دے۔ ان کو کیا پتا کہ محمد بن قاسم کون ہے؟ ایک نوجوان سندھ سے اٹھا، راجہ دہر کے تسلط میں ایک بیٹی نے پکارا اور سندھ سے داخل ہو کر ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرا کر اسلام کی عظمتوں کو بلند کر دیا۔ محمد بن قاسم جیسے نوجوان کی زندگی کو پڑھنے والا نوجوان پھر رات ٹک ٹاک پہ نہیں گزارتا، پھر ساری راتیں ٹک ٹاک پر موویاں اور ویڈیو دیکھتے نہیں گزرتی، پھر وہ شب زندہ دار بھی ہوتا ہے اور صبح روزے دار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ علامہ فرماتے ہیں محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اور میں جو لوگ محکوم ہوتے ہیں نا، غلام ہوتے ہیں، ہم غلام ہیں ابھی تک۔ 1947 میں فزیکلی ہم آزاد ہوئے لیکن ذہنی طور پہ ابھی بھی غلام ہیں۔ میں نے ایک مقالہ پڑھا پی ایچ ڈی کا یورپ میں، ایڈورڈ سعید ہے، اس نے لکھا، اس نے کہا یہ پاکستان تو ہماری کالونی ہے۔ اس نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں 7 سمندر پار، آج بھی ہم ان کی سوچ پہ راز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہا یہ لوگ پڑھتے ہیں تو انگلش میں، فخر کرتے ہیں تو انگلش میں، اس کا مطلب ہے یہ صرف آزاد ہوئے ہیں، فکری طور پر آج بھی یہ ہمارے غلام ہیں۔ یہ اس نے انالیسس کیا۔ علامہ فرماتے محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، یعنی وہ باٹنی پڑھتے رہیں، زولوجی پڑھتے رہیں، میڈیکل پڑھتے رہیں، صورت گری میں اور لوگوں کی اپنی ذاتیات کی صورت میں اسی طرح رہیں، موسیقی کی تعلیم حاصل کرتے رہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے۔ تو گرامی حضرات، جب قوم سے تربیت ختم ہوئی، جب گھروں سے تربیت ختم ہوئی تو ہمارا معاشرہ برائی کی دلدل میں آہستہ آہستہ دھنسنے لگا، اور صورتحال یہ پہنچی آج ہر 1-2 دن کے بعد ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ اب حکومت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، کہہ رہے ہیں خطباء سے، علماء سے، ہو تم کو جمعے پہ بات کرو، عوام کی تربیت کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ اداروں میں کرو، جہاں بچہ تعلیم حاصل کرتا وہاں بھی کرو۔ علوم کے حوالے سے میں یہ بات واضح کروں، میں نے جو بات کہی کہ یہ فنون ہے، یعنی میڈیکل فن ہے، انجینئرنگ فن ہے، کامرس ایک فن ہے۔ آپ کو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ پڑھائیں، میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں خود پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں نے خود یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں اولاد کو پڑھائیں، لیکن خدا را اللہ اس کے رسول کا حکم بھی پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ سیرت طیبہ کیا ہے، سرکار کی پیاری سیرت طیبہ کے عظیم نقوش کیا ہے جس سے معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اور اگر ہم نے تربیت نہ کی، صرف ہم نے یہ خالی میڈیکل اور یہ ساری چیزیں پڑھاتے گئے، تو یہ بظاہر ایک چیز ہے، ایک خول ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 4 پیسے تو کما لے گا، پیسہ تو ایک رکشہ ڈرائیور بھی کما رہا ہے۔ اصل چیز تو تربیت تھی جس کی وجہ سے آج یہ معاشرہ اس طرح زبوں حالی میں مبتلا ہوا کہ آج ہم اپنی آئیڈینٹی اور اپنے شناخت کو بھی بھول چکے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر تربیت ہے جس سے لوگوں کی عظمتوں کی، نگاہوں کی سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہر کوئی مست مئے تنیزوں کے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ مسلمان تو اپنے تشخص سے جیتا ہے، اس کے پاس عقائد ہیں، معمولات ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کے ساتھ جیتا ہے، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، یہ ساری چیزیں اس کو باقی قوموں سے جدا کر دیتی ہیں۔ وگرنہ ہوگا کیا؟ وائٹ کوٹ والا وہ کہتا ہے میں بڑا ڈگری ہولڈر ہوں، کالے کوٹ والا کہتا ہے میں بڑا ڈگری ہولڈر ہوں، اور دونوں پنجاب کا آئیڈیالوجی میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے دستوں گریبان ہے۔ کالے کوٹ والا وائٹ کوٹ والے کے گریبان میں
ہاتھ ڈال کے بٹن توڑ کے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ کالے کوٹ والے کے کوٹ میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے. اور مریض کہہ رہا ہے یار مجھے ٹیکا لگا دو. کہتا ہے مرنا ہے تو مرو، اس لیے کہ وہ ڈگری ہولڈر تو ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے. ہم نے صرف ڈگریاں دی ہیں لوگوں کو، علم تو دیا ہی نہیں، تربیت تو دی نہیں. علامہ اقبال اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جو ان کی ترقی سے، یعنی آج جو جوان ترقی حاصل کر رہے ہیں، علامہ فرماتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتا ہے فریاد بھی ساتھ. علامہ فرماتے ہیں میری لب سے فریاد بھی نکل آتی ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ آج کا نوجوان اس طرح تعلیم حاصل کر کے ایک دوسرے دستوں گریبان ہوگا. مریض تڑپ رہا ہے لیکن دونوں کالے اور وائٹ کوٹ والے ایک دوسرے دستوں گریبان ہیں. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتا ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. علامہ فرماتے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھیں گے، پر میں کہ اس نے درد کیا رکھنا ہے، یہ ڈگری حالت میں لے کر الہاد بھی ساتھ لے کے آ گئے. آج ماڈرنزم سے جاتے ہوئے ہم ویسٹرنزم میں چلے گئے. آج پوسٹ ماڈرنزم میں جا کے ہر ذات کی ریئلٹی کی بات کی جانے لگی، قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑا جانے لگا. یاد رکھیے ہم اپنی عقل سے، بصیرت سے جتنا مرضی قاعدہ قانون بنا لیں، حکمتیں وہی ہیں جو میں اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اور کسی بھی مقام پر کامیابی کے لیے جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں اپنائیں گے، جتنی مرضی آپ دوڑ لگا دیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. معاشرہ جس طرح بے حیائی کی دلدل میں آج پھنستا جا رہا ہے، ہر گھر کے سربراہ کے لیے میری ریکویسٹ ہے اپنے گھروں میں سوشل میڈیا کو کم کریں، اپنے بچیوں کی تربیت کا اہتمام کریں. ان کو سوشل میڈیا اگر کسی تعلیم کے وجہ سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو اس پہ نظر رکھیں. اگر آپ ایک محلے میں اپنے بیٹے بیٹی کے دوست اور سہیلی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو آج واٹس ایپ اور فیس بک پر بننے والے دوست پر کیوں نہیں نظر رکھتے؟ آج انسٹاگرام اور دیگر چیزوں کے ساتھ جو نوجوانوں نے بے حیائی اور فحاشی کے بازار گرم کر دیے، اس پر نظر کس نے رکھنی ہے؟ یہ ہر گھر کے سربراہ کے لیے لازم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور قیامت میں ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو باپ ہے تو نے اپنی نگہبانی کیسے نبھائی، تو ماں ہے تو نے کیسے اپنی بیٹی کی تربیت کا اہتمام کیا. اگر یہ ساری تربیتیں ہمارے گھروں سے شروع ہو جائیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں لیکن ساتھ تربیت ضرور دیں. تربیت ہوگی تو برائی کے راستے مسدود ہوتے ہیں، علاقے خود بخود خوشحال ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور بے حیائی کی وجہ سے ہمارا سر دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا. آج اگر ہم پھر اسی طرح اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپناتے ہوئے پاک فرامین کے ذریعے ان تربیتوں کے معاملات کو اپنے گھروں میں شروع کریں، آنے والے وقتوں میں ہمیں امید ہے انہی تربیتوں کی وجہ سے کامیاب زندگی اور کامیاب مستقبل ہمیں سامنے نظر آتا ہے. نپولین نے کہا تھا تم ایک تربیت یافتہ بیٹی اور ماں مجھے دو، میں تمہیں تربیت یافتہ قوم دیتا ہوں. آپ کو پتہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج سوشل میڈیا پہ کسی بندے کو بدنام کرنا ہو، ایسی اس کی کوئی بھی پوسٹ بنا کے اپلوڈ کر دو اور لوگ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کچھ. ہمیں گفتگو کا نہیں انداز، ہمیں کسی سے تنقید کا نہیں پتہ. اسلام اس سچے دین کو کہتے ہیں جو کسی سے اختلاف رائے کرنے کے بھی اصول بتاتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کسی سے اختلاف کرنا ہو تو اس کے بھی اصول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں عیسائی آ کے بیٹھے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم میں چلو بھی اٹھا لو ڈنڈے مارو ان کو. آپ نے اس طرح ان کو لاجواب کیا کہ بالآخر وہ گھٹنے ٹیک کر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. یہ حکمت عملی ہے اسلام کی. اسلام نے کہاں تشدد کی بات کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. فرمایا پھر ان کے ابو کا نام بتائیں. فرمایا اگر ان کے ابو کا نام نہیں پتا تو وہ اللہ کے بیٹے کا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا پھر تم آدم کے امی ابو کا نام بتاؤ. لاجواب کیا، دلائل سے بات کی. اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے. آج ہم نہ رواداری کی طرف گئے
اور نہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا. آج ہر انسان اپنی ذات کے اندر ایک اپنی دنیا بنا کے بیٹھا ہے اور جس کی چاہتا ہے عزتوں کو اچھالتا پھرتا ہے. جس کا نقصان کیا ہوا آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی کی عزت بھی آج محفوظ نہیں ہے, وہ سیاستدان ہو یا وہ دیندار طبقہ ہو. اور اس سے بڑھ کر نوجوانوں نے جس طرح بے حیائی کے ساتھ معاشرے کی عزت کو خراب کیا. آج کی ہماری پوری گفتگو کا نقطہ یہ تھا کہ خدا را اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں اور یہ بے حیائی اور فحاشی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے سامنے ہم سب مل کر بند باندھیں تو آنے والا وقت ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہوگا. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش.